گھر میں پریشانی آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ کسی گھر میں خود بخود بندش جو ہے وہ اس طریقے سے بھی لگ سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر جو ہے وہ ایسی جگہ پر بنے ہوتے ہیں جہاں پر یا تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے گھر کے نیچے جو ہے وہ کوئی پرانا قبرستان ہوتا ہے، یا انہیں نہیں معلوم ہے اور اچانک جو ہے انہوں نے کوئی گھر بنا لیا جس کے نیچے کوئی قبر ہے یا کسی بزرگ کا مزار ہے، یا اس طرح کے معاملات ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو ہے نا اس گھر کے اندر پریشانیوں کو نزول ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بالکل عذاب بن کر کے رہ جاتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، کسی مصیبت کا آ جانا، اچانک جو ہے وہ کسی کا گھر میں موت ہو جانا۔ خیر، موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں زندگی، اور لیکن یہ کہ اچانک کسی کا بہت زیادہ بیمار ہو جانا، اچانک گھر والوں کا حادثات کا شکار ہو جانا، یا یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر جانور وغیرہ ہے تو انہیں اچانک نقصان ہو جانا، یا اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے جو ہے وہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ گھر جو ہے یا تو اسی جگہ پر بنے ہوتے ہیں کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ اس گھر کے نیچے جو ہے وہ قبرستان وغیرہ ہوتا ہے کچھ جس کے بارے میں انہیں علم ہوتا نہیں ہے، تو اب اس بارے میں اگر معلومات نہیں ہیں تو بھی اس کے نقصانات جو ہے وہ اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گھر ایسا ہے جس کے اندر جو ہے یعنی کہ بسا اوقات ایسا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کسی نے مکان خریدا نیا، یا یہ ہے کہ اس نے مکان کرائے پر لیا اور وہاں پر اسے پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جن کے اندر اچانک جو ہے کسی کی موت ہوئی ہو غیر طبعی طور پر، یعنی یہ ہے کہ کسی نے خودکشی کی ہو وہاں پر، یا کسی کا قتل کر دیا گیا ہو وہاں پر، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کسی نے جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ دفن کر دیا ہو وہاں پر، تو ایسے گھر کے اندر بھی بندشیں لگ جاتی ہے، اور ایسے گھر میں بھی جو ہے وہ پریشانیاں سامنے آتی ہے، تو گھر والوں کو ایک پل کے لیے سکون نہیں ملتا ہے، اور یہ لوگ سکون کے لیے ترس جاتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے کئی سارے کیسز جو ہے وہ سامنے بھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا بھی ہوا تھا کہ میں نے ایک گھر کو دیکھا تھا جہاں کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ وہاں پر دو بھائیوں کو جو ہے پورے گھر کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہاں پر گھر والوں کا سکون جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ جن پریشانیوں کا ہم نے ذکر کیا انہی پریشانیوں سے وہ لوگ دو چار تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں جب مکمل گھر کی تحقیق کی گئی، اسے چیک کیا گیا، تب اس کے بعد پتہ چلا کہ اس گھر میں جو ہے پہلے وہاں پر جو زمین تھی، اس زمین میں جو ہے وہاں پر دو لڑکے تھے، ان کا قتل کیا تھا کسی نے اور وہیں انہیں مار کر کے پھینک دیا تھا، تو وہ ان کے ہمزاد وہاں پر موجود تھے، اور وہ جو ہے اس گھر کے اندر جو بھی آتا تو وہ انہیں پریشان کیا کرتے تھے اور ان کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ تو خیر، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے یا ایسا ہے، اس کی طرف توجہ رہتی ہے، لیکن گھر میں پریشانیاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے قبل ہم نے کچھ باتیں ذکر کی، ابھی ذکر کی، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کچھ اور ایسی باتیں ہم ذکر کریں گے جس کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں آتی ہے، ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ جنہوں نے اب تک قادری روحانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ذرا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پریس کر کے اسے آن کر لیں، اور یہ ہے کہ اپنے دوست و احباب تک بھی ثواب کی نیت سے اسے پہنچائے تاکہ کہ ان لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو سکے، اور اگر جو حضرات اس حوالے سے پریشان ہیں تو وہ صحیح عاملین سے رابطہ کر کے اور اپنے گھر کا علاج کروا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شیاطین اجنہ سے، شیاطین سے ہماری حفاظت